بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الکہف کی ابتدا سے آیت نمبر 20 تک دیکھا ہے۔ آج صرف ایک آیت نمبر 21۔ سورۃ الکہف قرآن میں 18 نمبر کی سورہ ہے، 15 اور 16ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اس کا ترجمہ: اور اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا، یعنی لوگوں کو اس کی اطلاع ہو گئی، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ تفسیر: انسان 100 سال یا اس سے بھی کم مدت موجودہ زمین پر زندگی گزار کر مر جاتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ مر کر باقی رہتا ہے اور دوبارہ ایک نئی دنیا میں اٹھتا ہے، جہاں اس کے لیے یا ابدی راحت ہے یا ابدی عذاب۔ یہ انسان کا سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے، اور اس پر لوگوں کے درمیان ہمیشہ بحث جاری رہی ہے۔ اس کی اسی اہمیت کی بنا پر خدا نے ایسا کیا کہ عقلی دلیل کے ساتھ اس کے حق میں حسی دلیل یعنی پریکٹیکل پروف کا بھی انتظام فرما دیا، تاکہ موت کے بعد کی زندگی کے معاملے میں کسی کے لیے اس کی گنجائش باقی نہ رہے۔ مختلف زمانوں میں یہ حسی دلیل مختلف انداز سے دکھائی جاتی رہی ہے۔ 5ویں صدی عیسوی میں اصحاب کہف کا موت کے بعد دوبارہ غار سے نکلنا اسی قسم کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ موجودہ زمانے میں مافوق سائنس میٹا سائنس کی تحقیقات بھی غالباً اسی نوعیت کی مثال ہیں، جس سے موت کے بعد کی زندگی کا نظریہ حسی معیار استدلال پر ثابت ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکل پروف کے طور پر ایویڈنس بنتا ہے۔ اصحاب کہف 200 سال یا اس سے زیادہ مدت کے بعد جب غار سے نکلے تو ان کے شہر کی دنیا بالکل بدل چکی تھی۔ غالباً 250 عیسوی میں وہ اپنے شہر افیسس سے نکل کر غار میں گئے تھے۔ اس وقت اس علاقے میں بت پرست حکمراں ڈیسیس کی حکومت تھی۔ اس درمیان میں مسیحی مبلغین کی کوششوں سے رومی بادشاہ قسطنطین عیسائی ہو گیا، اور اس کے بعد سارے رومی علاقے میں عیسائی مذہب پھیل گیا۔ 447 عیسوی میں جب اصحاب کہف دوبارہ اپنے شہر میں واپس آئے تو ان کے شہر میں عیسائیت کا غلبہ ہو چکا تھا۔ جب یہ 7 نوجوان غار سے باہر آئے اور شاہی خزانے میں محفوظ ان کے نام کی تختی نیز دوسرے قرائن سے تصدیق ہو گئی، یعنی پوری طور سے ویریفیکیشن ہو گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو
بت پرستی کے دور میں اپنے مسیحی عقائد کی خاطر شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے تو وہ فوراً لوگوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے۔ نیا رومی حکمراں تھیوڈوسیس خود ان سے ملنے اور ان کی برکت لینے کے لیے پیدل چل کر ان کے پاس آیا، اور جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو ان کی یادگار میں ان کے غار کے اوپر عبادت خانہ تعمیر کیا گیا۔ تذکر القرآن